نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العلي العظيم. پڑھو مومنو صلی علی محمد، خدا پڑھتا ہے صلی علی محمد. پڑھو مومنو صلی علی محمد، خدا پڑھتا ہے صلی علی محمد. نرالوں میں سبوں سے نرالا محمد، خدا کہتا ہے کملی والا محمد. نرالوں میں سبوں سے نرالا محمد، خدا کہتا ہے کملی والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، ہم عمر دوستوں، پردہ نشینان فتح مآب خواتین اسلام، میں اپنے تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں. از قبل کے وہاں بھی میں پروگرام میں ہی تھا اور بڑے دشواری کے بعد محترم سعیب صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینی اور ملی درد کو جو ابھی اللہ کے گھر کے سامنے انہوں نے نچھاور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ملی درد کو دیکھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بستیوں کی اور بالخصوص ان کی بھی، ان کے بال بچوں کی بھی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بسے ہیں، یہ کائنات کی ایک مختصر سی کڑیاں ہیں. یہ ختم ہو جائے گی اور باقی کیا رہے گا؟ آج اللہ نے محترم موصوف کو فہم دیا، سمجھ دیا، عقل دیا کہ ہم گاؤں جا رہے ہیں اور دین کی محفل سجا کر اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دائرے میں لوگوں کو متنبہ اور بیدار کریں گے. ان کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ کے دل و دماغ میں باتیں آئے اور لوگ جو ہے ان کا واہ واہ کرے. مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ صرف مقصد یہی ہے کہ ہماری یہ محنت، انتھک یہ کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دے. اللہ رب العزت اس کا صلہ دنیا میں بھی مرتب فرمائے، اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی مرتب فرمائے. کمائی تو سب کرتے ہیں، تجارت سب کرتے ہیں، نوکری سب کرتے ہیں، دکان سب چلاتے ہیں، لیکن دلوں میں دین کا جذبہ اللہ پاک کسی کسی کو دیتا ہے.
اور ان کے دلوں میں بھی دین کا جذبہ ہوا، میں قدر کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دین کی محفل سجائی ہے، نہ جانے اس میں کوئی ایسے نوجوان، کوئی ایسے جوفا، کوئی ایسے میری ماں بہن، کوئی ایسی ہماری بچی، کوئی ایسے ہمارے بچے جو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دائرے میں لبیک کہنے کو کھڑا ہو جائے۔ میں یقین کے ساتھ احساس دلاتا ہوں کہ وہی لبیک کہنا آپ کے لیے دنیا میں بھی نصرت کا اور مدد کا اللہ پاک ذخیرہ بنا دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نصرت کا اور مدد کا ذخیرہ بنائے گا انشاءاللہ۔ فکر ایسی ہو، کائنات کو روشن کرو، فکر ایسی ہو، معاشرے کو روشن کرو، فکر ایسی ہو، گاؤں کو روشن کرو، فکر ایسی ہو، نوجوانوں کو روشن کرو، فکر ایسی ہو اللہ کے بندوں کے اندر جو طاقت ہے وہ دین کی چاشنی سے اس کے دلوں کو منور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ یہاں بھی عنایت فرمائے گا، اللہ پاک اس کا صلہ وہاں بھی عنایت فرمائے گا۔ فکر ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنے کتابوں میں دنیا کا تذکرہ دیا، فرمایا یہ دنیا مثل ٹمٹماتا ہوا چراغ۔ یہ دنیا کے اندر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی کا محاصل کیا ہے؟ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اور یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوا کے جھونکے کا محتاج ہے۔ ہوا کا جھونکا آیا، چراغ گل ہو گئی، چراغ بجھا اور زندگی ختم ہو گئی۔ بعین ہی وہی چراغ بجھا، آپ کی بھی زندگی نہ جانے ابھی ختم ہوگی، کل ختم ہوگی، کب ختم ہوگی یہ رب کو پتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا آپ کو اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیاری کر لیں گے۔ انتخاب کرنی ہے، یہ تیاری کیسے ہوگی؟ یہ تیاری قرآن کے پیروی کے اعتبار سے کیجیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ اے لوگو، اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو، اپنے آپ کو اچھا بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بہتر بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو کامیاب بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بامراد بننا چاہتے ہو، آپ کو اگر آخرت کی فکر ہے، آپ کو اگر دنیا کی فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چلنے کو بھی عبادت میں شمار فرما دے، بیٹھنے کو بھی عبادت میں شمار فرما دے، لیٹنے کو بھی عبادت میں شمار فرما دے، تو آپ کو اچھے لوگوں کو تلاشنا ہوگا۔ اور اچھے لوگوں کو تلاشیے گا تو کیا ہوگا معلوم ہے نا؟ اچھے لوگ آپ کو ترتیب دے گا کہ دنیا بڑی نہیں، تجارت بڑا نہیں، فیکٹریاں بڑی نہیں، اگر کوئی چیز بڑی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس ذات کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے کہ وہ ذات راضی ہم سے کیسے ہوگا۔ آج مسلمان تو ہم سب کے سب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حالات دیکھیے نا، ہر طرف بارش۔ وہ بارش کیسی ہو رہی ہے؟ آپ کے صحت کے لیے اچھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا محاسبہ کیجئے، آپ دیکھیے آپ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج دنیا سے ہمارا رشتہ ہے، دنیا کے تقاضے سے ہمارا رشتہ ہے، تجارت سے ہمارا رشتہ ہے، دنیا کے ہر شعبوں سے رشتہ ہے۔ ارے آپ کو تجارت کے لیے اللہ کے محبوب نے دعوت و تبلیغ کی ہے کہ آپ تجارت کرو، لیکن دنیا کا جو کام کرو اس کام کے اندر تمہاری یہ پیروی ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف دنیا، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کھول کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موقع دے تو کبھی کبھی پڑھو، قرآن نے کیا کہا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات ہوگی، اور وہ اللہ کا نام ہوگا، وہ اللہ کا پیغام ہوگا، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ جب ساری چیزیں ختم ہو جائے گی تو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے،
اللہ نے ہمیں موت دی ہے، یہ موت اور زندگی کیوں دی؟ پھر قرآن سے پوچھئے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے موت کی تیاری کے لیے، آپ کو دیکھنا ہے کہ مرنا ہے ہمیں، آپ بادشاہ رہو، فقیر رہو، گدھا رہو، اعلیٰ رہو، ادنا رہو، بہتر رہو، کمتر رہو، بینا رہو، نابینا رہو، موت ہوگی، اللہ کی عدالت میں پیشگی ہوگی، اور جب اللہ کے سامنے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، اللہ یہ پوچھے گا کہ اعمال کیا لے کے آئے، اعمال دکھانا ہوگا۔ کتنا پریشان ہے ابھی آپ، ہر گاؤں میں افراتفری ہے، اور سب ایک ہی فکر میں، مولانا صاحب کہاں، ارے سروے آ گیا، کوئی بنسا بلی میں پریشان ہے، کوئی کھاتا کھسرا میں پریشان ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یہ رسید نہیں ہے وہ رسید نہیں ہے۔ یہاں کے سرکار کے لیے آپ سارا ڈاکومنٹ یکجا کر لو، جو حقیقی سرکار ہے، جس نے کائنات کو بنایا، ہمیں بنایا، دنیا کی ساری چیزوں کو بنایا، سارے احکام کو، سارے فرمان کو انہوں نے جاری کیا، اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں، کوئی فکر نہیں۔ لگا قبرستان تو ہمارا سسرال ہے، اٹھیں گے یہاں وہاں جائیں گے، توجہ ہوگی ای منہ مسور کی دال۔ یاد رکھنا اس کو، اگر آپ جس طریقے سے دنیا میں تیاری کے لیے فکر مند ہو کہ دنیا کے بادشاہ مطمئن ہو جائے، اسی طریقے سے آپ کو اپنے رب کی تیاری میں لگ جانا ہے۔ اعمال بناؤ، اعمال کیسے بنے گا؟ گھر بیٹھے بن جائے گا۔ اعمال بنانے کے لیے اللہ کے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زرین فرمان کو دیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ کرنا میرا کام ہے، اللہ پاک کامیاب بنانا تیرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کی بگڑی کو بنا ڈالے انشاءاللہ۔ اور نہیں، آپ یاد رکھیے، آج کل پر ڈالتے رہیے گا، آج کل پر ڈالتے رہیے گا، یاد رکھیے کہ یہاں بھی پریشانی اور وہاں بھی پریشانی ہوگی آپ کو، اور وہ پریشانی کیسی ہوگی؟ وہ پریشانی ایسی ہوگی کہ اس پریشانی کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کی گھڑی ہوگی، یوم جزا ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، جیسے ابھی پریشانی ہے نا، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ وہاں کی جو پریشانی ہوگی، اپنے پسینے میں، پسینے کے اندر کوئی گلا تک ڈوبا ہوگا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوگا، یہ عالم ہوگا افراتفری کا۔ سورج سوا نیچے پر ہوگا، بالکل قریب ہوگا آپ کے سر پر، کیا عالم ہوگا اس وقت؟ اس کے لیے آج فکر کر لیجیے، اور آج کیسی فکر کرنی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، آخرت ہماری سمر جائے۔ آپ اپنے اوقات کو پامال نہ کیجیے، برباد نہ کیجیے۔ میری ماں بہن ہے، آپ سے بھی میں التجا کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی زندگی ہے، کر لیجیے، کر لیجیے۔ آپ کل پہ مت ڈالیے، اگر موقع ملے تو آپ نماز پڑھ رہی ہے تو قرآن کی تلاوت ضرور کرو، اگر قرآن کی تلاوت آپ کر رہی ہو تو استغفار کی کثرت ضرور کرو، توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم سے کم 100 بار روز ہر مرد عورت کو پڑھنا ہے۔ اگر یہ نہیں جانتے ہو تو کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیے، بالکل پڑھتے رہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبر کے آنے والی گھڑیاں ہیں اسے آسان فرما دے۔ یہاں کی زندگی 60 سالہ، 63 سالہ، 100 سالہ ہوگی، اور آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے لا محدود زندگی ملے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے، جو جگہ ہے، اس جگہ کو رائی کے دانے سے بھر دو،
اور فرمایا کہ ایک چڑیا چھوٹی سی اپنے چونچ میں ایک ایک دانہ اٹھا کر لے جائے اور پھر 1 سال کے بعد آئے، پھر دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1 سال کے بعد آئے، تو فرمایا کتاب والوں نے کہ یہ گمان ہے کہ یہ رائی کے دانہ کا ٹیلا ختم ہو جائے گا، لیکن جو آخرت کی زندگی انسان کو ملنے والی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنا، ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ کے سامنے جب جانا ہے تو نماز کو مستحکم بنائیے، نماز کو کوا کی لول والی نماز مت پڑھیے، نیت بانے ہوئے ہیں اور ذرا سا ایک چوٹی ہمارے کندھے پر آ گئی، اپنی نماز کے بارے میں بول رہا ہوں، آپ کی نماز ہم سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے، ایک دم بجائے کیا کہتے چوٹی چلنے کے بنیاد پر ہم اپنی نماز کو جو ہے درہم برہم کر لیتے ہیں۔ ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کیسی ہونی چاہیے کہ بدن میں تیر لگ جائے، تلوار لگ جائے، لیکن نماز کی حالت میں ہو، ہمیں احساس نہیں ہو، کیونکہ وہ رب کے اور بندے کے درمیان کا فاصلہ ہے، معاملہ ہے۔ جب شہنشاہ کے سامنے ہماری حاضری ہو تو دل میں ایک پیغام لے کر کے اللہ کے گھر میں جائیں، یا اپنے گھر میں ہم نماز پڑھیں کہ اگر ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، عصر کی نماز، جو نماز کا موقع ہمیں مل رہا ہے، نہ جانے دوسری نماز کا موقع ملے یا نہ ملے، بہتر بنا کر وہ تحفہ کو اللہ کے سامنے مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا ہے، تاکہ 1000 نماز نہیں، ایک ہی نماز کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو، خطاؤں کو، ہمارے لغزشوں کو اللہ پاک درگزر فرما دے۔ اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں، بقیہ جو نمازیں ہوگی وہ مراتب و درجات کو بلند کرنے کا سبب بن جائے۔ تو فکر کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں رہنا کس کے ساتھ ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، سچوں کے ساتھ رہیے، جس کو دیکھنے کے بعد رب یاد آ جائے، جس کو دیکھنے کے بعد اللہ کے احکام آپ کی نگاہوں کے سامنے آ کر کے اور آپ کو جھنجھوڑنے لگے کہ نہیں ہم غلط ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے جس سے آپ کو دین کا مسئلہ، دین کی باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کیجئے جو آئے دنیا اور ہائے دنیا کے چکر میں پھنسا ہوا، سب اسی میں لگا ہوا، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب کے سب اسی میں لگے ہوئے، پر ہم مسلمان تو ہم ہیں، مسلمان ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہی جو بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے دادا محترم بھی عالم دین تھے اور مضبوط عالم تھے، ہم لوگ تو ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے والد محترم کو بھی تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ لوگوں نے، جو ہمارے بڑے بزرگ لوگ ہیں، دادا اور ہمارے دروازے پر ہنوز بچوں کے تعلیم و تعلم کے لیے ایک الگ سے مولوی صاحب رہا کرتے تھے، تو اس کو پیار سے لوگ بتھو مولوی صاحب کہتے تھے۔ دادا اور وہ بتھو مولوی صاحب شام میں چہل قدمی کے لیے چلے، بلان کوسی کا علاقہ ہے، دریا کے کنارے چلے، تو دادا کو بتھو مولوی صاحب نے کہا کہ میاں ایک کام کرو، مولانا عابد، کہا کیا کریں؟ کہا کہ تیری آواز اچھی ہے، تھوڑا گنگناتے چلو۔ دادا نے کہا کیا خواہ آپ گنگنانے کی بات بول رہے ہیں، ایسے چلیے نا، چلتے ہیں تو بڑا اچھا، آپ بھی چلنا ہے ہم بھی چلنا ہے، کچھ بات کرتے چلیے ہم بھی کرتے چلنا ہے۔ کہا نہیں، تجھے خدا کا واسطہ، تم پڑھو کچھ، تمہاری آواز بڑی نرالی ہے۔ تو دادا پڑھنے لگے، خدا کا واسطہ دیا تو پڑھنے لگے۔ شام سے مردہ پڑا رکھا مسیحا نے میرا، شام سے مردہ پڑا رکھا مسیحا نے میرا، کنب اجنی جب کہا وقت سحر ہونے لگا۔ ارے مت پوچھئے، ولی بتھو صاحب کو سبحان اللہ الحمدللہ اچھل اچھل کر کے ایک دم نعرہ لگانا شروع کر دیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اے مولانا تمہیں خدا کا واسطہ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔
پھر دادا پڑھنے لگے، شام سے مردہ پڑا رکھا مسیحا نے میرا، کنبے اذنی جب کہا وقت سحر ہونے لگا، بارے سندل سے عرق آیا جبینے یار پر، درد سر جاتا رہا درد جگر ہونے لگا۔ مت پوچھئے، مولی مدھو صاحب تھے ایک دم طرف طرف کر کے نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ دادا نے بڑے خاموشی سے کہا کہ مولانا ایک بات بتائیے۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ جو کہا پڑھنے کے لیے تو ہم تو پڑھے، لیکن آپ کو بھی خدا کا واسطہ ہے کہ ہم جو پڑھے اس کا مطلب کیا ہے آپ بتائیں۔ کہا ہو جی خدا کا سو ہم تو کچھ ہو نہیں سمجھے۔ تو کہا تڑپے کیوں؟ کہا کہ ہم تڑپے مانے مطلب پر نہیں بلکہ تیری آواز پر تڑپے۔ آواز پر آپ زندگی بھر تڑپتے رہیے مولانا لوگوں کی، اور آپ اس مقصد کو نہیں سمجھے گا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ مقصد کو سمجھیے، آپ کو کیوں بیٹھایا گیا، آپ کیوں اپنے دنیا کے تقاضے کو پس پشت ڈالا۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عدالت سجاوے، جب یہاں سے ہم جائیں اللہ کی عدالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم مغموم نہ ہوں، ہم مرجھائے ہوئے انسان نہ رہیں، بلکہ وہاں ہم ثبوت پیش کریں کہ اللہ تیرا جینا میرا مرنا تیری رضا کے لیے تھا، تیرے محبوب آقائے نامدار فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہم عمل کرنے والے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اس ہاتھ سے، جس ہاتھ کو آپ نے ہمیں نوازا ہے، جس نگاہ کو آپ نے عنایت فرمایا ہے، جس زبان کو آپ نے دی تھی، اور جو ہمارے اندر لب تھے، اللہ پاک یہ بدن کے سارے اعضاء کو تیرے بندوں کی جان میں ہم نے لگایا ہے، اور اس وقت اللہ کے سامنے سرخروئی کا موقع ملے، اس وقت کفی افسوس ہمیں مننا نہ پڑ جائے۔ آج فکر کیجئے گا تب نہ ہوگا کل کا، کل جانے گے، کل ہوگا، یا پل کی خبر نہیں، کل کے لیے ہم تیار ہیں، کل کے لیے۔ پیارے کل کو چھوڑو، آج فکر کر لو، ہم نے کمی کیا ہے، آج سب دانا۔ برا نہیں مانیے گا، کہیے گا مولانا آپ کے انتظار میں ہم بیٹھے تھے، اور آپ کا نور نظر جو ہے بیان کر رہا تھا، آپ کے انتظار میں ہم لوگ بیٹھے تھے، اور آپ آئے ہیں تو اب ہم لوگوں کو جو ہے طرح طرح کی بات کر رہے ہیں۔ واللہ ایسا مقصد نہیں ہے میرا۔ مقصد کیا ہے؟ آپ سے لگاؤ ہے، ہمیں آپ کی بستی سے محبت ہے، آپ کی جمعیت سے محبت ہے۔ میں اللہ کے گھر کے سامنے میں بول رہا ہوں، میرا مقصد یہی ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں ہم لوگ جائیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے کردار کو، افعال کو، گفتار کو، رفتار کو، چلن کو، ویوہار کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت ہم سبوں کی مغفرت فرما دے۔ میرا مقصد یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ کے گاؤں میں کوئی عالم آ گیا، عالم علماء سو ہے، علماء حق نہیں، لیکن عالم ہے، لباس سے، صباحت سے، شکل سے عالم ہے، اور ہم میں سے کوئی ایک فرد عالم سمجھ کے ہاتھ ملا لیا، مولانا آپ آ گئے، جزاک اللہ، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے چل کر کے ہمارے بستی میں آئے، آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، معاف کر دیجئے گا، حکم فرمائیے۔ ہاتھ ملایا خندہ پیشانی سے، معلوم ہے آپ نے ہاتھ ملایا خندہ پیشانی سے، اللہ نے کیا صلہ دیا؟ گرچہ وہ علماء سو ہے، علماء حق نہیں ہے، لیکن آپ عالم سمجھ کے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہاتھ ملانے کے صدقے میں آپ کے قبرستان میں جو مردو لیتے ہیں نا، 40 دن تک اللہ پاک اس کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک عالم کی وجود کا یہ برکت ہے۔ لیکن آج ہم میں کمی کیا ہے؟ ہم میں کمی یہ ہے کہ کوئی کسی سے کم نہیں، سب دانا، سب ہوشیار، سب فہیم، سب سمجھدار، کوئی کسی سے کم نہیں۔ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، ہم سب کے سب اعلیٰ ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو والا بن جائیے، آپ کو والا بن جائیے، لیکن ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے پیارے کہ آپ کے اندر تڑپ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
تم دنیا میں رہو جتنا جی چاہے رہو، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہاں یاد رکھنا، موت ہو جائے تو مسلمان بن کر کے آنا، مسلمان بن کر کے آنا۔ اگر مسلمان بن کر کے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسپیکٹ کرے گا، قدر کرے گا، تمہاری عزت کرے گا، احترام فرمائے گا، عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اگر مسلمان بن کر کے نہ جاؤ گے تو یاد رکھو یہاں بھی پریشانی اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ وہاں پریشانی ہو۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ تو آج ہمیں خیال رکھنا، سعدی علیہ الرحمہ کو جانتے ہیں نا؟ ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہے گلستہ پوستا، انہوں نے ایک درود لکھا ہے، تمام درودوں پر وہ درود لائق قدر ہے، سب درود ہے اپنے جگہ پر، لیکن یہ درود لائق قدر ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ انہوں نے لکھا ہے سعدی علیہ الرحمہ نے، جب بغداد چلے گئے پڑھنے کے لیے، واپس ہو گئے، استاد نے کہا یہاں 40 برس تک تو پڑھ لیے، اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا تو عالم بن گیا، مولانا ہو گیا، چلیے استاد کے حکم پر، اور دستار ہو گیا، واپس ہو گئے۔ راستے میں جو آ رہے تھے، پاؤں پیادہ کا زمانہ تھا، اتنا ایڈوانس زمانہ تو نہیں تھا، چلے ایک جگہ درخت کے سائے میں بیٹھ کے تشنگی، پیاس کا احساس ہوا۔ پیاس کے عالم میں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، خدا نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ چرواہا سب بکری چرا رہا تھا، جانور چرا رہا تھا، کھسک کر کے چرواہا کے پاس گیا، بھائی تیرے پاس پانی ہے؟ کہا اتنا ہی ہے کہ میں اپنے ضرورت میں کام لیتا ہوں، تیرے ضرورت کے لائق نہیں۔ کہا ایک گھونٹ دے دو، حلق تر ہو جائے، حلق تر ہو جائے۔ کہا کہاں سے آیا تو؟ بغداد سے۔ کیا نام ہے؟ سعدی۔ کہا کیا کر رہا تھا بغداد میں؟ پڑھ رہا تھا۔ کتنا دن پڑھا؟ 40 سال۔ تو کیا ہوا؟ کہا کہ مولانا نے کہا کہ تم علم کے ایک زینہ پر چڑھ چکے ہو، تم عالم بن گئے۔ وہ مسکرایا۔ کون؟ چرواہا۔ کہا 40 برس میں تو عالم بن گیا؟ ارے اگر تم کو عالم بننا ہے نا تو پھر 40 برس میرے صحبت میں رہنا پڑے گا تم کو، پھر تم عالم بنے گا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ اللہ ہم کو علم کی طرف میں لے کر گئے تھے بغداد، یہاں ایک ایسے استاد سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے کہ یہ کہہ رہے کہ 40 برس میرے ساتھ رہنا ہو۔ کہا ٹھیک ہے، ہم رہنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ۔ کہا سوچ لو۔ کہا میں نے سوچ لیا۔ اب یہ پیاس ان کی ختم ہو گئی، پیاس کا خاتمہ ہو گیا۔ آدمی مقصد کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، اللہ اس میں مدد کرتا ہے اس کا۔ ایک تو ہفتہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہم جاتے ہیں، برا نہیں مانیے گا، 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لیے اور بس نماز امام صاحب سلام پھیرے، اب بس اپنا ٹوٹا چپل مسجد کے گیٹ پر چھوڑے اور نئے کا چپل پیر میں لگا ان کا ابا دیکھ لیا، بے ایمان کہاں کا ہے، سر میں نہیں لگتا ہے، اب بھاگا کہاں؟ ارے مسجد گیا تو نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، کبھی تو اپنے امام صاحب سے پوچھو نا کہ جمعہ کی نماز کے لیے کیا شرائط ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہے کہ فجر کی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، پہلا شرط۔ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ پائے تو کم سے کم تم جو ہے اس کا قضا کر دو فجر کی نماز کا ہر حال میں۔
اور اس کے بعد تمہارے اندر ایک طرف ہو کہ آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، کس کو کہو؟ اپنے نفس سے کہو، المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا جمع مرد انسان وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اور پھر جب جمعہ کا وقت آ جائے پہلے ہی غسل کر لو، کپڑا کو معطر کر لو، عطر لگا لو، اور سر جھکا کر کے اپنے گھر سے نکلو، مسجد چلے جاؤ، اذان کے لیے منتظر ہو جاؤ۔ اگر وقت ہے اذان سے پہلے پہنچ گئے، 2 رکعت نماز داخل المسجد پڑھ لو، نفل پڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ اذان ہوئی اور پھر 4 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ سنت مؤکدہ، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ کی، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اور یکسوئیت کے ساتھ جہاں ہو وہیں بیٹھے رہو۔ امام صاحب آئے، خطابت ہو ان کی، اس کے بعد خطبہ ہو، اور خطبہ سنو۔ خطبہ سننے کے بعد جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوں، اس وقت دل میں، زبان سے نہیں، دل میں اللہ سے کہو کہ اے اللہ میرا فلاں کام رکا ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے وہ، میرے اس کام کو انجام دلوا دیجیے گا اللہ پاک۔ پھر امام صاحب جو خطبہ پہلا دے کر کے بیٹھنے کے لیے جھکے، وہ بیٹھنے کے وقت میں کھڑے اور بیٹھنے کے وقت کا جو وقفہ ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے، مختلف ہی روایات۔ اس وقت دل میں دعا کرو کہ اللہ میرا فلاں کام کر دیجیے گا۔ پھر دوسرے خطبہ کو سنو، اور اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کرنی ہے؟ 4 رکعت نماز سنت موقعہ پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے، اور پڑھ کر کے خاموشی کے ساتھ آپ گھر کو آ جاؤ۔ راستے میں کسی سے کوئی مطلب مت رکھو۔ اللہ پاک یہ جمعہ سے لے کے آنے والے جمعہ تک جو خطائیں تم سے ہوئی تھی، سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ خصوصاً اتفاق سے میں گیا تھا کسی کام سے، جب جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا تو سرسیہ کے مولانا کلیم صاحب تھے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ خطاب کر دیجئے، ہم نماز پڑھا دیں گے۔ ہم نے کہا کہ نہ ہم خطاب کریں گے اور نہ کہا کرتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے لیے آپ کو کہیں گے، آپ اپنا دونوں کام کیجئے، ہماری طبیعت ناساز ہے۔ بہت زور ڈالے ان کا مولانا، بات مانیے نا۔ خیر نماز ہوئی، خطبہ ہوا، خطبہ کے بعد نماز ہوئی، 1 رکعت نماز ہو گئی تھی، کسی احباب کی وضو ٹوٹ گئی، وہ صف میں سے نکل گیا۔ اب پیچھے ایک بڑھوا تھا، وہ کہا رو صف میں خالی 6 جگہ تھے، بھاگ گلو نماز چھوڑ کے، وہ نماز میں نیت باندھے ہوا ہے، وہ کہتا ہے نماز چھوڑ کے بھاگ گلو، تری ڈول دے بھی دیکھیے تو، لیکن وہ نیت باندھے ہوا، وضو ٹوٹ گئی تھی اس کی۔ اب لیجئے جو ہنسی کا ماحول ہوا تو نماز کوئی سنبھال نہیں پایا۔ خیر کسی طریقے سے نماز تو ختم ہو گئی تھی، سمجھانا ہنسی کے ماحول میں مولانا بھی بیچارے نماز کو توڑ دیے۔ اب ہم کو کہنے لگے کہ نماز آپ پڑھا دی، ہم کہہ رہے بھیا یہ اتنا بڑا بوجھ آپ ہم کو ڈالیے گا، یہ بڑھوا جو ہے اس کی بات یاد آ جائے گی نماز میں تو پھر کیا ہوگا، گجب ہو جائے گا۔ جبرن کل واللہ پر کل عذر بالنحس پر، ایسے کر کے ہم جلدی جلدی نماز کو پڑھا کر کے ختم کیا، کیونکہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر نماز کے حالت میں وضو میں فساد آ جائے، خاموشی کے ساتھ آگے رہو یا پیچھے رہو، نمازیوں کو عبور کر کے خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ، وضو کرو۔ جہاں سے نماز چھوٹی ہے، جہاں سے تم وضو کر کے آؤ، نماز تم جہاں سے پکڑ رہے ہو، اگر رکعت نکل گئی ہے، تھوڑی سی نماز تمہیں مل گئی ہے، جہاں چھوٹ گئی نماز اتنا تم نماز جو ہے وضو کے بعد ہی ادا کر لو، اسی جگہ بس ہو گیا، بات ختم، آپ کی نماز ہوگی۔ مسئلہ تو معلوم ہی نہیں، مسئلہ لوگ جانتا ہی نہیں، تو مسائل کو بھی سمجھنا ہے، صرف میلاد میں بیٹھ کے مسئلے کا حل نہیں